شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کسی صورت تھی سب زمانے لقا جس دم سے گودی میں دیا لا کے چچا عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت دنیا میں رہے سر پا تیرے شاہ شبیر کو خالق نے سبحان اللہ.
رہنا
کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانے بڑھایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول گئے اور ٹپ کے مزاج سے خون کے قطرے ادھر ادھر مسیا سے حسین پاک کی آخری نظر کسیا سے حسین پاک کی آخری نظر من کا جری کا ڈل گیا بھائی کی گود میں بھائی کا دل نکل گیا بھائی کی گود میں عباس کے جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة وعلى أعداء الله وعلى أعداء رسوله وعلى أعداء أهل بيته الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك القوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سوروں کی فہرست میں سورہ کوثر کا نام لیا جاتا ہے. مختصر سا سورہ ہے لیکن اپنے اندر ایک لمبی داستان کو چھپائے ہوئے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے قربانی کرو. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک تمہارا دشمن ہی منقطع النسل. کیونکہ جب سے اسلام اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا ہے اور اس نے دنیا میں بڑے بڑے ظالموں کو چیلنج کیا جو انسانیت پر ظلم کر رہے تھے، ان کے علاقوں میں اسلام نے رحمت اور مودت کے بیج بوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی حکومتوں کے سلسلے میں خطرہ محسوس ہونے لگا. اور ہوا بھی یہی کہ بڑی بڑی حکومتیں، روم اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ وہ حکومتیں ظلم و جور پر استوار تھیں. ان کی بنیادیں، ان کی دیواریں، ان کے ستون دوسروں کا حق غصب کرنے، ان کے اوپر ظلم کرنے اور اپنے عیش و آرام کے سوائے کسی کو بھی کچھ نہ سمجھنے کی بنیاد پر تھی. لہذا جو بھی حکومت ظلم کو جائز سمجھ لیتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ باقی نہیں. وہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو، کسی چھوٹے ملکی علاقے کی ہو یا کسی بڑے ملک کی ہو، کوئی بھی حکومت ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی. کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. کفر سے مراد یعنی اگر خدا کو بھی نہ مانتا ہو انسان، انکار کرتا ہو اس کا، لیکن عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو کیونکہ حکومت چلا لے جائے. لیکن اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم ڈھائے گا، دوسروں پر کہتے ہیں جور و ستم کو جاری رکھے گا، تو یہ حکومت باقی نہیں رہے گی. لہٰذا جیسے ہی اسلام آیا اور انصاف اور عدالت کا پیغام لے کر آیا، تو جتنی بھی حکومتیں اس طریقے کی تھیں کہ وہ اپنے عوام پر ظلم ڈھاتی تھیں، وہ یا کمزور ہو گئیں یا ختم ہو گئیں. تو سب کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری حکومت کے لیے بھی اسلام خطرناک ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی، صرف اس وقت تک ہی نہیں رہا بلکہ آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے. آج پوری دنیا میں اسلام سے بڑی بڑی حکومتیں خوفزدہ ہیں. آپ دیکھیں اس وقت امریکہ موجود ہے، جو کہتے ہیں سپر پاور ہے. تو جب سپر پاور ہے تو اسے اسلام سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سپر پاور کو تو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن اس وقت جتنی سازشیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف، اس میں امریکہ کی سازشیں سر فہرست ہیں. اسلام سے متعلق اس وقت جو خدشات ان لوگوں کے ذہن میں ہیں
وہ تین چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ، یعنی ان کے تمام جو ریسرچ ہوئی ہے اور وہ جائزہ لیتے ہیں تمام علاقوں کا، تمام ملکوں کا، تمام مذاہب اور کہتے ہیں جو بھی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، جو بھی موومنٹ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں آج تک وہ اسلام سے اس لیے خوفزدہ ہیں، اسلام میں تین چیزیں بہت اہم، یہ ان کی زبانی ہے، ہمارا انالیسس نہیں ہے، ہمارا تجزیہ نہیں ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے کہ اسلام میں تین چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، اور وہ تینوں چیزیں اتفاق سے جو اسلام کا اہل بیت کے چاہنے والا گروپ ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے ظالموں کو تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے چاہنے والے آج بھی عدل اور انصاف پر اس زمانے میں بھی عدل و انصاف سے ان کو خطرہ تھا، آج بھی جہاں پر وہ عدل و انصاف پایا جا رہا ہے ان کی بنیاد پر، کیونکہ دیکھیں دشمن کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ مولا کائنات نے بتایا ہے کہ اگر دشمن اپنے چہرے پر مکھوٹا لگائے رہے تو یہ دیکھو کہ اس کا تیر کدھر جا کر گر رہا ہے، اگر اس اپنے آپ کو وہ چھپائے رہے تو یہ دیکھو کہ اس کا تیر کہاں پر جا کے گر رہا ہے، وہ اصلی آدمی ہے، یہ دشمن ان کی تلاش میں ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی تیر گر رہے ہیں وہ حسینیوں کے خلاف، اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ ادھر سے ہی آ رہے ہیں۔ تو اس یہ تیر کہاں سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ ہمارا آج کا دشمن کون ہے۔ آج کل دیکھ کوئی مرڈر ہو جائے تو جو تحقیقات کرنے والے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گولی کدھر سے لگی، ادھر سے لگی، کتنی دور سے آئی، وہاں جا کے اس گھر میں یا اس علاقے میں جا کے وہ تلاشی لینا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ دشمن تک اور مرڈر کرنے والے تک، قاتل تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام پر اٹیک کہاں سے ہو رہا، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ملک دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو سپر پاور، تو کون سی تین چیزیں ہیں وہ ان کے لحاظ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مسئلہ ان کے ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ نظریہ ایسا ہے کہ ان کو سونے نہیں دیتا، بیدار رکھتا ہے، ان کو امیدوار رکھتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس انسان کے دل و دماغ میں آئندہ کی امید کی شمع روشن ہوتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، وہ حرکت میں رہتا ہے، اور جو انسان چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان میں ہم کہا جائے کچھوے کی چال سے ہی کیوں نہ چلے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم میں یہ نظریہ بہت خطرناک ہے، ہم دوسری قوموں کو نا امید کر دیتے ہیں، ڈرا کر، دھمکا کر، کچھ کے نیچے دکھا کر کہ ان کو مارا گیا، ان کا گھر گرا دیا گیا، ان کو کہتے ہیں ایسا کر دیا گیا، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایک ذات ہے جو آئے گی اور ظلم و جور کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور دنیا کو ظلم عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گی جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ چیز جو ہے ان کو ہمارے سامنے سرنڈر ہونے سے روک، تو اس نظریے سے وہ خوفزدہ ہے۔ اسی لیے اب جتنے بھی کہتے ہیں آپ دیکھیں جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے ظہور سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسوسیشنیں بن گئی ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ان کا نظریہ ایسا نہیں ہے، بس جو ہے وہ دعا کرتے رہو انتظار کے لیے اور کچھ مت کرو۔ تو وہ یہ کہ ان کو اب یہ نظریہ تو آ گیا ہے، تو اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو ان کے ذہن میں غلط نظریات کو ان سے منسوخ کرو کہ بھائی بس افضل العبادت جو ہے وہ انتظار فرض ہے، انتظار کرتے رہو، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف انتظار کرنا، جب وہ آئیں گے
تب ہم ان کے ساتھ نکل کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ نظریہ وہاں سے آ رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ امام مہدی کے ظہور کے نظریے کو کمزور کیا جائے. کیونکہ یہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن تفسیر اس کی غلط ہے. اس میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ بہت ہی سادے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو کیا ہم لحافوں میں سو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے ایک مہمان کو ہی بلایا ہے، ابھی یہ مجلس برپا ہوئی ہے یہاں پر، انہوں نے اپنے دولت قلعے پر کہتے ہیں مجلس برپا کی، تو انہوں نے فرش بچھایا، لوگوں کو کہتے ہیں بلایا، اور اس کے بعد میں فون کرتے رہے، راہ دیکھتے رہے کہ بھئی کون آ گیا کون نہیں آیا، جو نہیں آیا اس کی طرف بڑھے. یہ یعنی جب سے بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے مجلس کرنے کا، اس وقت سے یہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے برپا کرنے میں لگے ہوئے. تورک کا انتظام کیا ہوگا، آپ کے کہتے ہیں بیٹھنے کا انتظام کیا، آپ کی روشنی کا انتظام کیا، یعنی ہر چیز کو انہوں نے دیکھا، تب جا کر ہمارا انتظار کیا، عزاداروں کا انتظار کیا. اگر یہ مجلس کا یعنی اعلان کر کے وہ سو جاتے اور سب لوگ آگے کھڑے ہو جاتے تو اس وقت یہ اگر کھڑے ہوتے تو کس کام کے مجلس منعقد نہیں ہو پاتی. ادھر سے یہی نظریہ لایا کہ ہاں امام آئیں گے آپ کے، بہت صحیح ہے، لیکن آپ کچھ مت کیجئے، صرف دعا کیجئے ان کے، اور کچھ مت کیجئے. جبکہ انتظار کا اصلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں آنے والی جو زمینہ ہے وہ ہم فراہم کریں، ماحول کو آمادہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اگر کہیں فرض کیجیے کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اسٹیشن پر، تو کیسے کرتے ہیں؟ کیا ٹکٹ لے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ٹکٹ لے کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، اپنا جو ضروری سامان ہے وہ لے کر جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم اسٹیشن پہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین لیٹ ہوتی ہے، تو ٹرین کو آنا ادھر سے ہمیں معلوم ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں، آنا ادھر سے ہے ٹرین کو، لیکن ہم ادھر بھی دیکھیں. اتنے زیادہ اتاولے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹرین آ جائے اور ہم اس پہ سوار ہو جائیں. تو ہم ہر طرف جدھر سے بھی ٹرین کی آواز ہماری آنی ادھر سے ادھر سے بھی آ رہی تو ہم اس کو دیکھنے لگتے ہیں. یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے مسئلہ انتظار کا. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کر کے سو جائیں، دعا کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں بھائی وہ ٹرین آ کدھر سے رہی ہے. ہمارا سامان تیار ہونا چاہیے، وہ ہمارا بکسا بیگ گٹری جو بھی ہے وہ ہماری تیار ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ٹرین آئے ہم اس میں سوار ہو جائیں. یہ اصلی مسئلہ ہے. اس سے ہٹانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو یہ کہتے تھے انتظار الفرج افضل العبادت ہے، بس انتظار کیجیے اور ہم کچھ نہیں کرتے. ہم کسی سیاسی میدان میں نہیں جا سکتے، حرام ہے. ہم کوئی کہتے ہیں آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہو تو سب کا ہم امام کا ہے. حکومت کرنا کام جو ہے وہ امام کا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں. حکومت کرنا امام کا ہے. آج بھی ان کے ذریعے سے قرآن کی حکومت قائم ہو سکتی ہے. بھائی جب امام آ بھی جائیں گے تو کیا ہر جگہ وہ ہر وقت موجود ہوں گے؟ کوئی وہاں بھی تو نمائندے ہوں گے، آپ ہی لوگ تو ہوں گے جو بھی اس زمانے میں موجود ہوں گے لوگ، انہی کو تو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. تو آپ فرض کیجئے کہ کسی یعنی امام آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اسپتال میں کہتے ہیں وہ چاہیے سی ایم او، تو کس کو بھیجیں گے؟ اب جو قوم ہے وہ تو اس وقت سے پڑھنا شروع کرے گی، کہتے ہیں میڈیکل کالج میں جانا شروع کرے گی. تو کتنے سال لگ جائیں گے اس کو اس منزل تک پہنچتے پر. تو پہلے سے ہمارے پاس اتنے سی ایم او ہونے چاہیے جو امام اگر کہیں تو سارے اسپتالوں میں اپنا آدمی بھیج سکیں. چھوٹی سی بات ہے، الیکٹریشین ہے فرض کیجیے، آپ کو اگر بجلی کی فوٹ صحیح کرانی ہے تو آپ کو بجلی والا چاہیے نہیں، الیکٹریشین. اب لیکن جب خراب ہو جائے گی تب ہم اس سے کہیں بھائی جا کے سیکھ کے آپ کیسے، تو ہم کہاں پہنچ پائیں گے، کس منزل تک پہنچ پائیں گے. تو امام کے ظہور کا نظریہ یہ ہے، اور دعا جو کی جاتی ہے اور جو انتظار افضل العبادت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم سارے معاملات کو آج اگر کہتے ہیں بھائی چلو یہ ظالم حکومت کی یہ تھی، مودی یوگی آ گئے کہ توبہ توبہ ہم نے بہت غلط کیا، لیجیے آپ حکومت سنبھالیے. کون ہے جو ہمارے یہاں منسٹر بن جائے قاعدے کا، جو ان کے جیسا نہ ہو؟ ہے کوئی؟ ایک ٹیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. آج اگر وہ سرنڈر کر دیں کہ صاحب ہم سے نہیں چل پائی حکومت،
یہاں پہ نفرتوں کا بازار گرم ہو گیا، دیکھیے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اقلیتوں کو ستایا جا رہا ہے، اور ہم بھی اب جو ہے ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے، ہم جو ہے آپ کے حوالے کرتے ہیں. تو کہاں ہے آپ کی ٹیم؟ صحیح بات ہے ٹیم کہیں پر؟ نہیں. ابھی قاعدے کے آپ کہتے ہیں 2 ادارے چلانے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کوئی ایڈمنسٹریٹر ڈھونڈے تو صحیح سے ایسا جو عدل اور انصاف پر چلنے والا ہو، ایسا آدمی. امام ایرا کو تھوڑی رکھیں گے، انہیں کیسا آدمی چاہیے کہ اللہ کا تصور بھی اس کے ذہن میں ہو، اللہ کو مانتا ہو، اسلام سے واقف ہو، اور اس کے بعد میں ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کر سکتے. وہ آمادگی ہمارے ہاں ہونی چاہیے. یہ نظریہ غلط طریقے سے دشمنوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کیجیے. یہ اصلی وجہ ہے ایک جو انہوں نے بیان کیا. ایک جو مہدویت کا نظریہ ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مرجعیت ہے. کیونکہ جس وقت ہم ڈائریکٹ اپنے امام سے متصل نہیں ہیں، ان کے پیغامات کو یا ان کے افکار کو یا ان کے دین کو ہم تک پہنچانے والا جو ذریعہ ہے وہ مرجعیت ہے. یعنی جو 20 سال تک قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ ور ہونے کے بعد وہاں سے لال و گوہر نکال کر لا کر ہمارے حوالے کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اس پیرائے پر گزارو گے تو مرحلے تک پہنچ جاؤ. وہ چیزیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک فتوے پر ہماری ساری تحریکیں، ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں، لہذا ان کو اس کی طرف سے بدل کرو. اب وہ کہیں یہ لے کے آتے ہیں کہ صاحب ان کو آپ پیسہ دیجیے تو یوں خراب کر دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں پتا کیا ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو وہاں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو پھر بھی یقین ہو جانا چاہیے، اعتقاد لے آنا چاہیے اسلام کے اوپر کہ جو کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں گیا نہیں ہے وہ پوری دنیا پر ہولڈ رکھتا ہے. یہی چیز دیکھ کر آپ کو معتقد ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی پاور ہے، اس کا سلسلہ کہیں سے جڑا ہوا ہے، کسی ایسی ذات سے وابستہ ہے جو پوری دنیا پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. یہی عقیدہ ہمارے لیے کہتے مضبوط عقیدہ ہے، اور تمہارے لیے کہتے ہیں ادھر آنے کا ایک بہت کھلا ہوا راستہ ہے. اب جب انہوں نے اپنی تمام ٹیم کے ذریعے سے محققین کے ذریعے سے معلوم کیا کہ مرجعیت کا ان کے یہاں بہت مقام ہے. کوئی بھی حکومت کچھ بھی کہے، اگر کسی مرجع نے کسی عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا ہے تو یہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے. اور یہی چیز ان کو زندہ رکھے. موجودہ میں یہ چیز ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور آئندہ کے لیے امام مہدی کا نظریہ تو یہ بھی خطرناک ہے. اس لیے اس کے خلاف بھی انہوں نے تحریکیں بہت. اب یہ علنگی ملنگی اخباری یہ سارے جو ہیں یہ سب اسی کے مخالفت میں ایجاد کی ہوئی کہتے ہیں تنظیمیں. اب ان سے اگر پوچھیے کہ اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے بھائی آپ یونیورسٹی میں مت جائیے گا، آپ کالج کا رخ مت کیجیے گا، تو کیا صحیح نظریہ ہوگا؟ یہاں پہ آپ یہی کر رہے ہیں کہ جن کے پاس علم کا خزانہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ان سے قریب مت ہوئیے گا. ہم اگر کوئی اس علاقے میں کوئی پروفیسر رہ رہا ہے اور سب لوگ کہیں بھائی اس کے پاس مت جانا، تو یہ صحیح بات ہوگی یا غلط ہوگی؟ یہ بات غلط ہوگی نہیں ہوگی کہ بھائی علم سے دور رکھا جا رہا ہے. جب علم اس منزل پر ہے کہ ایک کمرے میں رہ کے وہ پوری دنیا کے افراد کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے تو اس کا علم کس منزل پر ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب مت جاؤ. یہ انسانوں کو، نوجوانوں کو مرجعیت سے اور علم کے خزانے سے، علم کے مقصد سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے، جس میں اخباریوں کو لایا گیا، ملنگیوں کو لایا گیا. اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کا الٹو سیدھا ہوتا رہا. یہ دوسری چیز جو دشمنان اسلام آج کل اس کو اختیار کر رہے ہیں، میرے موضوع سے بھی ہٹ کے نہیں ہے، کیونکہ جو آیت کوثر ہے، سورہ کوثر ہے، وہاں بھی یہی تھا کہ پیغمبر کی حقیقت کو اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں پہ یہ میسج بھیجا جا رہا تھا دنیا والوں کے سامنے
کہ وہ یہ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا, ان کے تو کوئی اولاد ہے نہیں, ان کے کوئی ویسے ہی کہتے ہیں جو حکومت کر سکے, یعنی مردوں میں لڑکا کوئی ہے نہیں ان کا, تو اب حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہاں پر خداوند عالم نے کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کثیر الاولاد بنایا. یعنی وہاں پہ جو غلط پروپیگنڈا تھا, جو قوم کو کمزور کیا جا رہا تھا, وہاں پر خداوند عالم نے کیا کیا, ایک بوسٹر کے طور پر اس سورے کو بھیجا کہ نہیں, یہ دشمن جو ہے وہ منقطع النسل ہے, تمہاری نسل ختم نہیں ہوگی. آج دنیا میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی اولاد میں جو مختلف جگہوں پر ہیں 55 ملین افراد جو ہیں وہ صرف ان کی اولاد. اور جو مرزا حضرات ہیں جن کے کہتے ہیں والدہ سادات میں سے ہیں اور باپ جو ہے وہ غیر سادات میں سے ہیں, ان کی تعداد اگر ملایا جائے تو اور زیادہ ہو گئے. یہ نسلی لحاظ سے, حسب کے لحاظ سے. اور ویسے جو اولاد سیدہ زہرا ہیں اس میں صرف اور صرف سید ہونے کی جو حسب نسب کے لحاظ سے وہ ضروری نہیں ہے. جو اسلام کو صحیح طریقے سے قبول کرتا ہے اور جناب سیدہ کی محبت کو لے کر وہ آگے چل رہا ہے تو وہ بھی سعادات میں سے ہے. کیونکہ خود پیغمبر نے کہا کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. یعنی دو طرح کے سید ہیں, ایک تو سید ہے جو حسب و نسب کے لحاظ سے ہیں, اور ایک جو آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اور ان کی سیرت کی پیروی کرنے کے حساب سے ہیں, وہ بھی سعادات میں سے ہیں, عملی لحاظ سے وہ سعادات ہیں. اس سے اس وقت بھی یہ میسج پہنچایا جا رہا تھا کہ یہ ان کو کمزور کرو, ان کو نا امید کرو. آج بھی 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 3 چیزوں سے دشمن ہمارا خوف زدہ ہے. ایک مہذبیت جس کے بارے میں نے بیان کیا, دوسری مرجعیت اس کے بارے میں. آج اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ویسے تو بہت سے مراجع ہیں اپنی اپنی یہاں پر خدمت بھی انجام دے رہے ہیں, لیکن 2 لوگوں سے بہت زیادہ یہ طاقتیں خوف زدہ ہیں. ایک حضرت آیت اللہ علمہ سیستانی صاحب اور ایک حضرت آیت اللہ علمہ خامنہئی صاحب. ان 2 بزرگوں نے جو ان کے لحاظ سے ریٹائر ہو جانا چاہیے, ان کے لحاظ سے انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے, لیکن اس کے باوجود جو ان کے وجود میں لرزہ پیدا کرنے والی شخصیات ہیں وہ یہ 2 شخصیات. عراق کو انہوں نے تباہ کرنا چاہا, سیستانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا اور وہ بھی واجب اس کا نہیں دیا تھا کہ ہر شخص پر واجب ہے, واجب کفائی کا دیا تھا کہ ان روزوں کی حفاظت کرنا واجب کفائی ہے. 20 ملکوں کے ذریعے کھڑی کی گئی داعش ایسی تنظیم کو چند دنوں میں انہوں نے ہاتھ میں ملا. اب جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اپنے وجود ظاہر کرنے کے لیے کہیں پہ پٹاخہ پھوڑ دیا, کہیں پہ 2 آدمیوں کو شہید کر دیا, کہیں پہ 4 آدمیوں کو شہید کر دیا, لیکن جہاں پہ پاسپورٹ بن گئے تھے وہ پورا نظام درہم برہم. جو تیل کے ٹینکر بھر بھر کے جا رہے تھے ان کا سلسلہ ختم. اور اسی طریقے سے جو ایران کا مسئلہ ہے وہاں پہ یہ تھا کہ بس اب امریکہ کی حکومت آنے والی ہے, اب حملہ کرنے والا ہے. دن رات کی گھڑیاں گنی جا رہی تھی کہ بس اب شاید رات میں حملہ ہو جائے, شاید صبح کو حملہ ہو جائے. اور وہاں پہ ایک بزرگ نے آیت اللہ خامنہئی نے یہ کہہ دیا کہ جنگ بھی نہیں ہوگی اور ہم تم سے گفتگو بھی نہیں کریں گے. آج تک جنگ نہیں ہوئی. یہ مرجعیت کی طاقت کو سمجھتے ہیں, اسی لیے اس کے خلاف جتنی بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. آج کل جو یہ ان کی کارکردگی ہے وہ بہت خاموشی سے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کو پکڑتے ہیں, 2-4 سوال ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور وہ ظاہری چونکہ اس کا مطالعہ نہیں ہے لہٰذا وہ سوچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. لیکن آپ اس بات سے ہوشیار رہیں کہ مرجعیت ایک علمی شخصیت ہے, کوئی جوہلا کی تنظیم نہیں, علمی شخصیت ہے. آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ان سے یا ان کے نمائندوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں اور مطمئن ہو سکتے ہیں.
صرف اس طرف کی باتوں کو سن کر خاموش نہیں رہنا چاہیے. چھوٹی سی بات ہے بس. اخباری کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی تو قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں, حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں, تو کیا ہم قرآن پڑھ کے وہ نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے. ایک حدیث کا معنی بھی بیان کیجئے یہاں پہ, اور 10 علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو 10 کی الگ الگ رائے ہوگی. کون سی رائے صحیح ہے, کون سا حقیقی ہے, اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جب جانکار لوگوں کے درمیان میں اس کی 10 تفسیریں ہیں, تو جس نے عربی بھی نہیں پڑھی ہے وہ حدیث کا معنی کہاں سے اردو کی کتاب سے ترجمہ دیکھ کر وہ دنیا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ یعنی یہ انسانوں کی شخصیت سے کھیلنے, ان کے مستقبل سے کھیلنے والی بات. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہماری عزاداری. وہ سال بھر کوششیں کرتے ہیں, دشمنان اہل بیت چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان, سال بھر کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے عزاداری کے 2.25 مہینے ہوتے ہیں, اس میں ان تمام کوششوں پر پانی پڑ جاتا ہے. اس سے خوف زدہ ہے. لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں اب جو کہتے ہیں جلوسوں پر حملہ کیا جاتا ہے, مجلسوں پہ حملہ کیا جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ چیزیں پاکستان سے ہو کر ادھر بھی آ رہی ہیں. اور ذاکروں پہ حملہ کیا جاتا ہے, جو مجلسیں پڑھ رہے ہیں, جہاں برپا کر رہے ہیں, ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. حملہ کبھی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی ہوتا ہے, بم پھوڑ دیا اور کہتے ہیں تلواریں چلا دی اور گولیاں چلا دی, اور کبھی کبھی فکری لحاظ سے کہ بھائی یہ ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں آپ جو ہے پڑھنے لکھنے میں لگائیے, یا آپ یہاں ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں, یا آپ کی زندگی سے اتنا ٹائم 2 گھنٹہ بیٹھے 1 گھنٹہ بیٹھے, یا آپ کا وقت ضائع ہو گیا. 500 آدمی اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو 500 گھنٹے جو ہے وہ ضائع ہو گئے. یعنی اس طریقے کے نظریات جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں تاکہ ہاں ایک سادہ ذہن انسان سوچے ہاں واقعی نہیں جانا چاہیے جب 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھیں. وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھے گا نہیں, لیکن یہاں سے الگ ہو جائے گا. یہ ان کی کوشش ہے. ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نہیں, ان چیزوں کو مضبوطی سے عامر رہنا ہے. جناب سیدہ نے یوں ہی سوال نہیں کیا تھا اپنے بابا جان سے کہ بابا جان جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی ہے رسول اللہ نے جناب سیدہ کو, تو آپ نے وہاں پہ یہی سوال کیا تھا کہ بابا جان کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں, کہا میں تو نہیں ہوں. کہا مولا یعنی ابو الحسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں. کہا میں ہوں گی؟ کہا میں بھی نہیں ہوں. تو بھی نہیں. تب آپ نے پوچھا کہ ان کا غم کون منائے گا. اب اس زمانے کے لحاظ سے جو شہادت کا تصور ہے اس میں غم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جناب سیدہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی اس وقت کہ اس تحریک کو کون لے کے آگے بڑھے گا. نہیں, غم خود ایک تحریک ہے, غم خود ایک احتجاج ہے. ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے یہی مجالس ہیں. جو ورنہ تو کوششیں تو آج بھی دیکھا, آج بھی یزید کو بہت ہی منصفانہ شخصیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کلپیں پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجیے. کیا بھائی آج کے دور میں یزید کو اچھا ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, معلوم ہے نہیں. یہ جو ہے یہ کہیں اور سے اس کو حکم مل رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تاکہ ہمارے جو اس دور میں کام ہو رہے ہیں ان پر کوئی زیادہ اعتراض نہ کرے. یزید نے ظلم کیا, ہم بھی ظلم کر رہے ہیں, اگر اس کو برا کہیں گے تو ہمیں بھی برا کہیں گے. لہٰذا اس کو کسی طرح سے اچھا ثابت کرو تاکہ لوگ بھول جائیں کہ ظلم کیا تھا. کہ یزید اچھا ہو گیا تو اب جو بھی کہے گا بھائی اس نے ایسا کیا نا, اور وہی جھوٹ ہم یہاں سے چلائیں گے اپنی کرسی سے, کریں گے کچھ اور میڈیا کے حوالے کچھ اور کر دیں گے تو لوگ کہیں گے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ 3 چیزیں اسلام پر اعتراض کے طور پر, اور دشمن جو ہے اس لحاظ سے کہ اس سے خوفزدہ ہے, ہمیشہ اس پر اعتراض کرتا رہتا ہے. ہماری قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. نہ تو آپ مہذبیت سے ایک قدم پیچھے ہٹیں, اور غلط نظریات جو اپنے ہاں بھی پھیلائے جا رہے ہیں ان سے بھی مقابلہ کریں. دوسرے, عزاداری کو کبھی بھی, ہاں عزاداری میں جو اس کو, اور یعنی میں نے بتایا کہ 2 طرح کے حملے ہوتے ہیں, ایک تو تلوار اور بندوق اور بم سے ہو گیا, اور ایک فکری لحاظ سے ہوتا ہے.
आज़ादारी में بعض ऐसी चीज़ों को शामिल करने के ज़रिए कि जो कोई अगर एक नया आदमी उसको देखे तो फिर वो इस बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, मैं इशारा आपको करता हूं। मिसाल के तौर पर आपने इतनी बड़ी तलवार ले ली और छोटे से बच्चे को ले लिया और उसके आप ऊपर आप जो है कमा लगा सकें। फिर इस तरीके से जो हुकूमतें कर रहे हैं वो जलील होंगी, और जो सालिहीन का तबका है, जो मुनसिफ इंसान अफराद का तबका है, जो वाकई इंसानियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, वो मैदान में आएंगे और वो उस तरह का निज़ाम कायम करेंगे ताकि दुनिया से जुल्म और जौर का खात्मे का सिलसिला शुरू हो सके। वरना अगर हम इसी तरीके से रहे और उनको इजाज़त देते रहे हम, तो वो तो हावी होते चले जाएंगे। एक बदमाश जो है वो 4 आदमियों को वैसे ही खामोश कर देता है। तो आपको इस लिहाज से अंदर से मजबूत होना होगा कि आपकी मर्जियत में कोई कमी नहीं है, आपकी अज़ादारी में कोई कमी नहीं है, आपका फरीज़ा है, आप उसको अंजाम दें। ये इंसानियत को भी जिंदा रखता है और रूह को भी तरोताज़ा रखता है, हमें भी दूसरों पर जुल्म करने से रोकता है। जब हम हुरमुला के तीर का जिक्र करते हैं तो फिर हम भी किसी पर तीर नहीं चला सकते, कि हमारे ज़हन में रहेगा कि सामने वाला अगर मजलूम है तो हम उस पर जुल्म न करें। और आज मुसलमानों का ख़ास तौर से, हालांकि आज़ादारी में हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाकई बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने उस ज़माने में ईसाइयों को भी कहते हैं अपने साथ लाकर मुसलमान किया और इस तहरीक में शामिल किया। हिंदुओं को भी कहते हैं, जो तारीख मिलती है, हिस्ट्री मिलती है कि हिंदुस्तान से भी कहते हैं, राजपूतों के यहाँ से लोग गए वहाँ पर, चाहे वो उस वक्त नहीं पहुँच सके, लेकिन एक हमदर्दी है। और यानी सबको साथ लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तहरीक का आगाज़ किया, तो हमें भी इन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन जो जहाँ मेन चीज़ है कि बहरहाल अभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी जो मुसलमानों से ही मुताल्लिक़ समझे जाते हैं, और मुसलमानों में भी जो अहले बैत के चाहने वाले हैं उनसे मुताल्लिक़ समझे जाते हैं। तो इनका फरीज़ा ये है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को दुनिया वालों के सामने और ज़्यादा वाज़ेह तरीके से पेश करें। अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ भी जो लोग हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले, वो इमाम हुसैन की 10 दिन की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। सही बात। 10 दिन की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। अगर इससे बढ़ के अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो इमाम हुसैन के बारे में ये हमारी कमजोरी, यही बात। लेकिन अल्लाह का फजल व करम ऐसा है और इमाम हुसैन की शख्सियत ऐसी है कि ये 10 दिन के यानी उनकी 10 दिन के सिलसिले में मालूमात भी दुनिया की तमाम मालूमात पर हावी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि कितनी ताकत है उन 10 दिन की जिंदगी में कि पूरी दुनिया में आज हुसैन हुसैन हो रहा है। अभी अरबईन का मौका आएगा, आप मीडिया तो नहीं दिखाता उसको, लेकिन जो लोग जाते हैं, जो लोग कहते हैं वहाँ से वाकिफ हैं, जो लोग गए हैं, वो देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में हर मुल्क से, हर मजहब व मिल्लत का इंसान वहाँ पर हुसैन हुसैन कहता हुआ। ये क्यों? ये सिर्फ उनकी 10 दिन की जिंदगी के बारे में वाक़िया है। तो हमारा फरीज़ा क्या है? अगर हम उनकी पूरी ज़िंदगी को उनके सामने रख दें, बचपने से लेकर और जवानी तक और बुढ़ापे तक, तो फिर दुनिया में इमाम हुसैन की क्या मंजिलत होगी उसका आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन ये हमारा फरीज़ा है। हमारा चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और नमाज का वक्त भी नज़दीक है, तो मैं अपने जो बयान है उसको मुख्तसर करते हुए याद कर रहा हूँ कि जो खुलासा बयान कर दूँ कि हमारे जो इस्लाम इस वक्त है और उसकी शुरू से मुखालफत रही है, हक़ व बातिल की लड़ाई हमेशा से जारी रही है और हमेशा जारी रहेगी। देखना ये है कि उस ज़माने के इंसान उस हक़ व बातिल को देखने के बाद हक़ की तरफ रहते हैं या बातिल की आगे, ये देखना होगा। तो जो एतराज़, जो कहते हैं दुश्मनी इस वक्त दिखाई जा रही है इस्लाम से,
وہ ان کا خلاصہ جو کیا ہے دشمن نے وہ 3 چیزوں میں کیا ہے. ایک مہدویت، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس نظریے کو. ایک مرجعیت، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ایک جو ہے وہ حضرت علی. کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کیا یہ 3 چیزیں ان کو زندہ رکھیں گی. کیوں؟ کیونکہ جو مصائب پہ برداشت کرنے کا معاملہ ہے وہ کربلا سے انہیں مل جاتا ہے. کہیں پر کوئی درخت ان کا سوکھنے والا ہوتا ہے تو یہ شہادت دے کر اپنے خون سے اس درخت کی آبیاری کرتے ہیں، اس کو سوکھنے نہیں دیتے. دوسرا جو ہے وہ مرجعیت کا معاملہ ہے، جس سے یہ موجودہ دور میں امید بنائے رہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو مرجعیت ہمارا سپورٹ کرے گی، ساتھ دے گی، ہماری رہنمائی کرے گی. تیسری چیز جو ہے وہ آئندہ سے متعلق ہے، جو ان کی امید کو باقی رکھے، کیونکہ امید ایسی چیز ہے جو اگر انسان کے وجود میں باقی رہے تو یہ متحرک رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. اور اگر امید نہیں ہوتی تو پھر یہ مر جاتا ہے، زندہ رہنے کے بعد ہی مرا ہوا. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ حدیث یہ ہے کہ العمل لامتی رحمہ، عمل الف سے جو کہلاتا ہے وہ امید میری امت کے لیے رحمت. لولا العمل ما غرس غارس شجرہ، اگر یہ امید نہ ہوتی تو کوئی بھی کسان، کوئی بھی باغبان اپنے کھیت میں پیڑ نہ لگاتا. ایک بیج بوتے ہیں آپ، آم کا پیڑ لگایا، 6-7 سال میں پھل دے گا. تو اگر اسے امید نہ ہوتی کہ یہ گٹھلی جو میں بو رہا ہوں 6-7 سال میں پھل دے گی اور میں اس سے فیضیاب ہوں گا یا میری آئندہ آنے والی نسل سے فیضیاب ہوگی، تو وہ کیوں محنت کرتا؟ 6-7 سال تک وہ کیوں اس میں درخت میں کھاد پانی دیتا؟ یہ امید ہے جو اس نظام کو باقی رکھے ہوئے. یعنی گویا انسان کی زندگی، بھائی کھیتی ہوتی ہے تبھی تو انسان پلتے ہیں. اگر کھیتی ہی نہ ہوتی تو پھر انسان کیسے پلتے؟ کیا کھاتے، کیا پیتے؟ ویسے ہی مر جاتے. تو انسان کی بقا جو ہے وہ امید ہے. دوسرا اور اس سے زیادہ نزدیک والی بات کہ لولا العمل ما غرس غارس شجرہ وما رضعت والدۃ ولدہا، اور کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی. کہ گوشت کے لوتھڑے تھے، اگر امید نہ ہوتی کہ یہ ہاتھ پیر میں اس کے جان آ جائے گی، یہ کھڑا ہوگا، یہ جوان ہوگا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو کون اس کی پرورش کرتا؟ تو انسان کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی. پیدا ہوتے ہی بچہ جو ہے وہ مر جاتا بھوکا پیاسا، تو ماں اسے پوچھتی نہیں. تو یہ امید ہے جو انسانیت کو باقی رکھے ہوئے ہے. یہ امید مہدویت سے مل جاتی. اگر ظلم ہو رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو ایک امید ہے کہ نہیں تم ہمارے اوپر ظلم کر لو، اس وقت ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارا امام آئے گا تم سے انتقام لے گا. یہ امید ہمیں زندہ رکھے. اسی امید کو سورہ کوثر میں پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے جگائے رکھا اور یہ کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کثیر الاولاد بنایا ہے. اگر تمہارے پاس اس وقت اولاد نہیں ہے تو تم مایوس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ فریضہ بھی خداوند عالم نے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، کیونکہ نماز رابطہ ہے خدا سے. اگر خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا تو کوئی بھی چیز اگر لٹکی ہوئی ہو اور اس کا اوپر سے جو سپورٹر ہے اس کو آپ تار ہو، رسی ہو، تاگا ہو، کوئی بھی کاٹ دیجئے تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے زمین پر گر جائے. ہمارا رابطہ اس سے باقی رہنا چاہیے، ورنہ ہم زمین میں گر کے تباہ ہو. وہ فصل لے، نماز پڑھ، وانحر، صرف نماز پڑھ کے آپ لٹکے تو رہ سکتے ہیں لیکن روشن نہیں ہو سکتے، روشنی نہیں ہو سکتے، جلواگر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قربانی دینی. اب وہ قربانی کس طریقے کی ہے؟ حالات اور انسان کی شخصیت اور اس کے کیفیت ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کے حساب سے ہر انسان کی قربانی الگ طریقے سے ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ صرف بیٹے کی قربانی اس حد تک کہ اس کی جگہ پر دمبا آ جائے نہیں.
بلکہ جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی دی. زمانے اور حالات کے لحاظ سے قربانیاں پیش کی جاتی رہی ہیں اور پیش کی جاتی رہیں گی, اور جب تک یہ قربانیاں پیش کی جاتی رہیں گی ہمارا مقصد جو ہے وہ زندہ رہے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت, ان کی صلاحیت, ان کی قابلیت, ان کا مقام ایسا تھا کہ خدا بند عالم نے ان کو بہت سی قربانیاں دینے کا حکم دیا. امام حسین علیہ السلام نے صرف جناب علی اکبر کی قربانی نہیں, اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دی. جناب عباس کے اس جوان کے جو ہمیشہ آپ کو آقا کہتا تھا, اور جس کے سلسلے میں اتنی روایات ہیں کہ کبھی امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے, کہ باپ کی وصیت تھی کہ ان کا ہمیشہ خیال رکھنا, تو ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ امام حسین کے ارد گرد رہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا. وہ قربانی بھی امام حسین علیہ السلام, اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام نے بلکہ آپ کے اور واضح رسالت کے ایک ایک فرد نے قربانیاں پیش کی. ایک بچی, 3 سال کی بچی جناب سکینہ, ان کی قربانیوں کا آپ اندازہ لگائیے کیا حالت رہی ہوگی. صبح سے لاشیں آ رہے ہیں, 3 دن سے بھوک اور پیاس کا عالم ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان میں, کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں, کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, کبھی دوسرے سے تیسرے خیمے میں پانی تلاش کرتی گھوم رہی ہیں, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوٹ رہا. ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی تاریخ میں اس طرح کی نہیں ملتی کہ یہ بچی آئی ہو امام حسین کے پاس اور اس نے یہ کہا ہو کہ دشمن کیا چاہتا ہے آپ اس کو مان لیجئے, ہم بہت پیاسے. نہیں, ایسا نہیں. بلکہ جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے ہیں, اور اس کے بعد کا جو واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین سب سے رخصت ہونے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, لیکن گھوڑا چند قدم چل کے رک گیا. امام حسین علیہ السلام وہ منظر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صبح سے سارے عزیزوں کو کھو چکا ہے ایک شخص, گھر کو خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہے, ایک بیمار ہے بس اس گھر میں, اور کوئی اس گھر کو دیکھنے والا نہیں ہے دنیا کے حساب سے, ان سب کو خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہے. سب سے رخصت ہو گیا ہے, کس طریقے سے بیویوں سے رخصت ہوا ہوگا, کس طریقے سے بہن سے رخصت ہوئے, وہ ساری چیزیں آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت کے ماحول میں کربلا میں پہنچا دیں. اور اس کے بعد میں سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنی قربانی دینے کے لیے آئے. امام حسین آگے بڑھتے ہیں, لیکن گھوڑا آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا. جو جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے, اس سے آپ ان کی مظلومیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ خالی ہاتھ ہو گئے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ گھوڑے سے خطاب کیا, اے میرے بابا کے گھوڑے, میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے, جانوروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہے, میں جانتا ہوں تو صبح سے سواریاں لے گیا ہے, میرے ساتھ رہا, اب بس یہ آخری سواری ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا. یعنی امام حسین کو پتا تھا کہ اب خیموں میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اپنی شہادت پیش کر سکے. گھوڑا مجبور ہے. ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کو نیچے جھکایا پیچھے کی طرف, امام حسین علیہ السلام نے پیچھے دیکھا ایک بچی ہے جو گھوڑے کی پچھلی جان سے لپٹی ہوئی. امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے, دیکھا جناب سکینہ ہے, گھوڑے سے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے جا, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا, بابا ان کا جنازہ لے کر واپس آئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے بچی کو آغوش میں لیا. اب بچی یہ نہیں کہہ رہی کہ بابا رن میں نہ جائیے, بابا بیعت کر لیجئے, بابا یزید کی بات کو مان لیجئے, نہیں, کوئی جھوٹی روایت بھی ایسی نہیں ملتی.
بلکہ بس یہ کہا کہ بابا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا میدان میں جانا ضروری ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے ایک بار آپ کے سینے پر ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام اسی جلسی ہوئی نیز پر زمین پر لیٹ گئے، جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جناب سکینہ نے اتنی دیر سینے پر لیٹی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ آخری لمحہ تھا جب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر لیٹی۔ اس کے بعد میں جناب سکینہ کو چین نہ ملا۔ امام حسین گئے، میدان میں شہادت پیش کی۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں گونجی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ آپ دوڑی عباس، اے بھیا علی اکبر، اس طرح کی آوازیں دیتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، آپ سمجھی کہ شاید یہ میری کوئی مدد کرے گا، لیکن نظردار وہ کیا ہوا، اس نے جناب سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، کانوں سے خون جاری ہو گیا، جناب سکینہ رہ گئی۔ اس کے بعد میں شام غریب آئی، وہ منظر بھی آپ کو یاد ہے کہ بابا بابا کرتی ہوئی یہ بچی مقتل میں رات کی تنہائیوں میں بابا کو ڈھونڈتی رہی۔ آواز آئی، لیا اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا۔ جناب سکینہ نے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دی، بیان کرنے شروع کیے۔ جناب زینب آپ کو تلاش کر کے لے گئی۔ اس کے بعد میں 11 محرم سے جو قافلہ چلا، آپ کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دیا گیا، تمام بیویاں جو ہیں وہ اسیر کر لی گئیں۔ ان تمام اسیروں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ اس کے بعد میں اس کی مہار جناب سید سجاد کو اس حالت میں دی گئی کہ ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں خاردار توق ہے، تیز دھوپ اور لوہے کی گرمی، کانٹے دار خاردار توق گلے کو چھیلتا ہوا جناب سید سجاد لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بچی بھی ایک مرتبہ شرطی آتا ہے اور جناب سید سجاد کو تعزیانہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ، اپنے بابا سے پوچھو کہ یہ سر کیوں نہیں چل رہا، یہ جس نیزے پر امام حسین کا سر ہے یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ جناب سید سجاد اپنی بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے، توق کی اذیتوں کو سہتے ہوئے اس نیزے کے قریب آئے جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ ایک مرتبہ سر سے خطاب کیا، اے بابا اب اس بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور زیادہ تعزیانیں برداشت کر سکے، یہ بتائیے کہ کیا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر گویا ہوا، اے سید سجاد جب تک میری سکینہ اس قافلے میں نہیں آئے گی یہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ جناب سید سجاد پھوپھی اماں کی طرف آئے اور پوچھا سکینہ کہاں ہے، دیکھا تو معلوم ہوا سکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ دوبارہ سے واپس جناب زینب تلاش کرتی ہوئی واپس پلٹی، ایک جگہ پر دیکھا ایک معظمہ ہے، ایک بچی کو جناب سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ جناب زینب نے خطاب کیا، یہ محترمہ آپ کا بڑا احسان، ابھی تک اس کو کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہ ملا تھا۔ اس کے بابا کو قتل کر دیا گیا، اس کے تمام اعزاء و اقارب شہید کر دیے گئے۔ یہ آپ کون ہیں جو اس عالم میں اس کو آغوش میں لیے بیٹھی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے نقاب اٹھائی، اے زینب تم نے نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، جب سے مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، یہ سکینہ ہے، یہ قافلے سے چھوڑ گئے۔
جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جتنا عمل ہم کر رہے ہیں پروردگار اس کو قبولیت کا شرف دے، پروردگار محمد والے ہو سکتے ہیں حاضرین کی جو ضروری اور جائز مراد ان کو پورا کرے، پروردگار دنیا بھر اس وقت مومنین عزاداری برپا کر رہے ہیں، جہاں کہیں جس رات ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مولا حسین کا غم بنا رہے ہیں، پروردگار ان کی جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت، پروردگار ہمیں آپ ایک دم تک امام حسین کے چاہنے والوں میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں، اسلام کے پیروکاروں میں شمار، پروردگار محمد علیہ وسلم کے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم کو ان کے اعوان و مثال بہالوں گی
میں بابا آپ کو اب تو نہ پاؤں گی، خدا حافظ میرے بابا نہ روکوں گی، خدا حافظ ہم نہیں ہوں گے سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کیسا وقت آئے گا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، پانی نہ دے آتا، کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، پانی نہ دے آتا، کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، پانی نہ دے آتا، کوئی شکوہ نہ کرنا ہے، تمہیں پانی نہ دے آتا، تمہیں تڑپائیں گے پیاسا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، تماشے مار کر گوہر تمہارے چینے جائیں گے، تماشے مار کر گوہر تمہارے چینے جائیں گے، جب ایسا وقت آئے گا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریبا میں، ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریبا میں، بے سر پڑا ہوگا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، بھلا دربار ہوگا ہر تمہارا امتحان لینے، بھلا دربار ہوگا ہر تمہارا امتحان لینے،
شہر والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اٹھو سینے سے لگ جا